ایک بار اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا عافیت الابدان و شفائیہا نور الابصار و ضیائیہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان باوقار، ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب قدیر نے آج ہم اور آپ کو وہ ماہ مقدس، وہ ماہ مبارک عطا فرمایا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اتنا اجر اور ثواب رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی رضا کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کوئی بندہ اگر فرض کی تکمیل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ثواب کو 7 سے لے کر کے 700 تک پہنچا دیتا ہے. اب یہ ثواب بندے کی اپنی نیت پر انحصار ہے کہ بندہ کس نیت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں جھک رہا ہے. جو جس نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے ثواب میں اتنا ہی اجر اور اتنا ہی اضافہ فرما دے گا. قرآن عظیم کے جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا، اس میں اللہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا. کس لیے نازل کیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے مقصد کو بیان فرمایا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے اس ماہ مقدس میں ہم نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا. اب مومنین کو رمضان المبارک کے اندر 2 نعمتیں ملی، ایک تو رمضان کی نعمت ملی اور دوسری قرآن کی نعمت ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، ہم نے امت محمدیہ کو 2 روشن چراغ دیے ہیں، ہم نے 2 روشنی دی ہیں اور 2 اندھیروں سے بچایا ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، ہے مولا تبارک و تعالیٰ، وہ 2 اندھیرے کیا ہیں اور وہ 2 روشنی کیا ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، موسیٰ، جو روشنی ہے وہ قرآن ہے اور رمضان المبارک ہیں، اور جو اندھیرے ہیں وہ قبر ہے اور قیامت ہے. یعنی سرکار نے فرمایا جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قبر کو تاریکی اور تنگی سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور جو اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک کا حق ادا کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کل ان روزوں کے صدقہ دفعل اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. یہ رمضان المبارک کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے. لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ جس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر قرآن نازل کیا، سرکار کے اوپر قرآن نازل کیا امت کی ہدایت کے لیے، تو کیا آج اس قرآن عظیم سے امت ہدایت پا رہی ہے کہ نہیں پا رہی ہے؟ ہم اور آپ اپنی صورتحال کا جائزہ لیں کہ ہم قرآن پڑھتے تو نہیں ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح میں اگر قرآن پڑھتا ہے تو آج ہمارے دل اتنے بے حس اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم نماز تراویح بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی کا منشور اور منشور حیات ہمیں اور آپ کو اپنی طبیعت سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شریعت سے طے کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے اچھائی اور برائی کا فیصلہ اپنے عقل اور فہم سے نہیں بلکہ سرکار کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ ہمیں معاشرے سے نہیں بلکہ رسول مصطفیٰ کے کردار سے سیکھنا ہے. ہمیں کس سے تعلقات قائم کرنا ہے، کس سے تعلقات توڑنا ہے، یہ ہمیں اور آپ کے لوگوں کے کہنے سے نہیں بلکہ قرآن کے کہنے سے کرنا ہوں گے. اور جب آپ ہماری زندگی اس زاویہ حیات کے مطابق گزرے گی تبھی یاد رکھیے اللہ رب العزت ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا، تبھی ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ جو قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا تھا، جو قرآن ہمارے اچھائی اور برائی کے اصول طے کرنے کے لیے آیا تھا، جس قرآن نے اعلان کر دیا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ نیکی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور برائی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. آج اس قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو سننے کے لیے راضی نہیں ہیں.
آپ دیکھیے تراویح میں آج ہمارے یہاں قرآن عظیم ہوتا کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. تو ہمارے اوپر یہ وقت گرا گزرتا ہے کہ ہم 1-1.5 گھنٹہ تراویح میں تو نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن 1-2 گھنٹے چائے خانوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بتا سکتے ہیں. یاد رکھیے عزیزان باوقار، جس زندگی پہ آپ ناز کر رہے ہیں، زندگی پہ آپ فخر کر رہے ہیں، جن دوستوں پہ آپ اپنے وقت کو قربان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے صاف صاف قرآن عظیم میں اعلان فرمایا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ خلیل دوست، یہ عزیز دوست جن کے چکر میں آپ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تراویحیں چھوڑ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن یہ خلیل لوگ بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے. وہ خلیل لوگ، مفسرین نے فرمایا کہ خلیل دوست اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر آپ کے شب و روز نہ کٹے، جس کے بغیر آپ کی زندگی آپ کو ادھوری لگنے لگے. قرآن کہتا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن یہ لوگ بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے. کون لوگ؟ کہ جن کے چکر میں آج آپ تمام دینی معاملات کو چھوڑ رہے ہیں. کسی دوست نے کہا چلو فلاں جگہ چائے پینے چلتے ہیں، تو نماز تراویح گول کر دی. مطلب ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو چاند دیکھ کر کے مسجد آباد کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر کے مسجد ویران کرتے ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی کا تو منشور یہ ہے کہ تیرے دی کی سربلندی، تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے تمام طور و طریقے اللہ کی الوہیت اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور ان کی سربلندی اور پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنی جب زندگی کو جھانک کر کے دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو ہماری زندگی اس پلیٹ فارم سے، اس طریقے سے بالکل دور نظر آتی ہے. اور یہی آج وجہ ہے کہ ذلت اور رسوائی آج ہمارا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے. رمضان المبارک میں آپ بعض جگہ دیکھیے گا کہ لوگ روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تراویحوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، پھر بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما. اللہ نے تو یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا اور روزہ رکھتے ہوئے کسی روزدار کی افطاری میں شریک ہوگا، کسی کو روزہ افطار کرائے گا، تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا. لیکن اس زاویہ حیات کو آپ کر کے تو دیکھیے. ہم اور آپ جب یہ طریقے کی بات آتی ہے، ان طریقے کے معاملات آتے ہیں، تو پھر ہم اپنے قرآن کو نہیں دیکھتے، پھر ہم حدیث کو نہیں دیکھتے، پھر سرکار کی سیرت کو نہیں دیکھتے، بلکہ پھر ہم اپنی طبیعت کو دیکھتے ہیں. اور یاد رکھو مسلمان وہ نہیں جو طبیعت سے کام کرتا، مسلمان وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت سے کام کرتا ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا بھی تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ لا الہ الا اللہ کے کلمات ہماری زبان سے نکل کر کے اگر ہمارے قلب تک راسخ نہ ہوئے، تو صبح قیامت تک بھی اگر آپ لا الہ الا اللہ اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. ڈاکٹر اقبال نے آج 110 سال پہلے کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلمان کی کیفیت، مسلمان کی سیرت، مسلمان کا کردار تو یہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انکم بعثتم میسرین ولا تبعثوا معسرین، کہ تم لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہو، تم لوگوں میں تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. اور جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا یحیی ہے، جو یمیت ہے، اس نے بھی قرآن عظیم میں فرمایا ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، تنگی کا معاملہ نہیں فرماتا ہے. اب اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ اس رمضان میں اور رمضان سے پہلے کی زندگی میں ہم نے کتنے لوگوں کے لیے زندگیاں تنگ کی ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے زندگی آسان کی ہے. اگر آپ کی زندگی واقعی ایسی گزر رہی ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لوگوں کو آسانیاں مل رہی ہیں، لوگوں کو آپ کی ذات سے فائدہ مل رہا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ صحیح معنی میں مسلمان ہیں. اور اگر آپ کی ذات سے لوگوں کو تنگی محسوس ہو رہی ہے، لوگوں کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو پھر آپ یاد رکھیے صرف زبان والے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ رمضان المبارک جو ہمارے اوپر آج طلوع ہوا ہے، جس کی برکتوں سے، جس کی سعادتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس رمضان کا سب سے اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کشادہ قلبی کے ساتھ اس کی افطار کے لیے، اس کی سحری کے لیے، اس کی تنگی کو آسانی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ فرمایا ہے
کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پہ رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پہ رحم کرے تو تمہیں پہلے زمین والوں پہ رحم کرنا ہوگا۔ تم اپنے بھائی پہ رحم کرتے چلے جاؤ، پروردگار عالم تم پہ رحم کرتا چلا جائے گا۔ ہم نے اپنے بھائیوں پہ رحم کرنا بند کر دیا، ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک بند کر دیا، ہم نے اپنے رفیقوں کے ساتھ گفتگو بند کر دی، ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے۔ آج یہ انہی سب چیزوں کا وبال اور نتیجہ ہے جو آج حکومتیں ہمیں اور آپ کو ایک طریقے سے جو ہے گندی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو غلاظت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ ورنہ ہماری اور آپ کی سیرت کس کو معلوم نہیں تھی، ہمارے اور آپ کے کردار کس کو معلوم نہیں تھے؟ جب غیروں کے مسئلے ہوتے تھے تو مسلمانوں کے حل ہوتے تھے، آج ہمارے مسئلے ہوتے ہیں تو کافروں کے حل ہوتے ہیں۔ ان کافروں کے پاس ہم اپنے مسئلوں کو لے کر کے جاتے ہیں جن کو نہ سرکار کی شریعت معلوم ہے، نہ علم میراث معلوم ہے، نہ قانون مصطفیٰ معلوم ہے، نہ اسلامک لاء معلوم ہے، ان کے پاس ہم اپنے مقدمے لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ ہماری پسپائی اور ذلت کی سب سے بڑی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ورنہ ہماری تاریخ تو یہ تھی کہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے اور کسی ایک مسلمان کو لوگ اپنا پیشوا جب مانتے تھے تو مسلمان ایسی معاشرے میں بات کہتا تھا جس سے ناانصافی کا خاتمہ ہو کر کے انصاف کا پرچم بلند ہو، جس سے ظلم کا خاتمہ ہو کر کے امن کا پرچم بلند ہو۔ یہ مسلمانوں کی سیرت اور کردار تھی۔ آج ہم اور آپ نے ان سب چیزوں کو بھلا دیا ہے، اسی لیے تمام یہ طاغوتی طاقتیں آج ہمیں اور آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں 1440 سال پہلے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، تم دنیا میں کمزور مت ہو، لیکن شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم تمہیں سر بلند کر دیں گے، ہم تمہیں سرفراز کر دیں گے، ہم تمہیں دنیا کا بادشاہ اور امام بنا دیں گے، قوم کا تاجدار بنا دیں گے، لیکن ان کنتم مومنین، تم صحیح معنی میں مومن بن جاؤ، تم صحیح معنی میں ایمان والے بن جاؤ۔ اور جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان رکھا ہوتا ہے، ایمان کی جلا بخشی ہوتی ہے، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آج ہم ڈائبٹیز کی بنا پر، تمام چیزوں کی بنا پر روزے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسی رمضان المبارک میں جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا ہے، وہ جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان سب سے پہلی جنگ تھی۔ آج جو لوگ حجاج کرام یا جو لوگ عمرے کی زیارت سے مشرف ہو کر کے آئے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی اے سی ہیں اور اتنے ٹھنڈے ہونے کے باوجود بھی جب بھی آپ مسجد حرام یا مسجد النبی شریف سے باہر نکلیں گے تو ایک ایسی لو چلتی ہے جو آپ کے جسم کو پھاڑتے ہوئے آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ آج سوچئے 1440 سال پہلے کیا عالم ہوگا مکہ شریف کا، اور اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے پرچم کے لیے صحابہ کرام نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں جنگ لڑی ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، رسول اللہ کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے۔ آج آپ سے آپ کی جان نہیں مانگی جاتی ہے، آج آپ سے آپ کے گھر بار نہیں مانگے جاتے ہیں، آج آپ سے آپ کی اولاد نہیں مانگی جاتی ہے، آپ سے آپ کے اولاد و اسباب نہیں مانگے جاتے ہیں، آپ کی جائیداد نہیں مانگی جاتی ہے۔ اگر آپ سے مانگا جاتا ہے تو صرف آپ کا وقت، کہ یہ وقت آپ بارگاہ رب العزت میں خرچ کیجئے۔ نہ جانے اس رمضان المبارک میں کون سا ایسا لمحہ ہو جس میں آپ عبادت کر رہے ہیں اور اس عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت کل آپ کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، اور اس کے صدقے میں جنت الفردوس میں آپ کو داخل فرما دے۔ تو یہ قرآن، یہ رمضان جو ہمارے اوپر نازل ہوا تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کا حامل بنایا، حضرت سیدنا انس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تم پہ ایک ایسا مہینہ طلوع ہو رہا ہے جس کی برکتیں اور رفعتیں اگر مسلمان کو معلوم ہو جائے تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ پورے سال رمضان ہی رہے۔ اتنی برکتیں ہیں اس ماہ مبارک میں، اور اس کی برکتیں ہم محسوس بھی کرتے ہیں۔ اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پہ ارشاد بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کب حاصل ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک روزدار کو خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب وہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، جب دسترخوان پہ تمام طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ روزدار کو دوسری خوشی تب حاصل ہوگی جب وہ اس روزے کی برکت کی بنا پر کل اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کے صدقے میں اپنے غیب کے خزانے سے اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اور ایک بات یہاں جب روزے کی بات آ گئی تو یہاں رک کر کے ایک بات کہوں، آج ہمارے یہاں ایک عجیب رواج ہے کہ جب ہمارے یہاں دسترخوان لگا ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان جو لوگ ہیں وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ خدا را آپ اپنے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اپنے کھانے کا اسٹیٹس مت لگائیے۔ معلوم ہے اس معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف کھجور سے روزہ افطارتے ہوں گے اور کھجور پہ اکتفا کرتے ہوں گے۔
آپ کو معلوم ہے اس معاشرے میں جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو صرف ایک سالن پہ اکتفا کرتے ہوں گے، اور ممکن ہے ایسے بھی آپ کو معاشرے میں لوگ مل جائیں گے جو صرف پانی سے اپنا پیٹ بھرتے ہوں گے۔ ہماری اور آپ کے لیے تو اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ ہے کہ اتنا پتلا سالن بناؤ کہ پڑوسی کو کھلا سکتے ہو۔ اگر اتنا پتلا سالن نہیں بنا سکتے، تمہارے دل میں ابھی اتنی کشادہ قلبی نہیں ہے، تو کم سے کم اپنے سالن کو، اپنے کھانوں کو اتنا خاموشی سے بناؤ کہ پڑوسی کے گھر میں اس کی ہوا نہ جائے، اس کے گھر میں اس کی خوشبو نہ جائے۔ ممکن ہے اس کا باپ غریب ہو اور آپ کا باپ امیر ہو، اس غریب کا باپ اتنا نہ لا سکتا ہو کہ وہ آپ کا مقابلہ کرے، تو وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے منہ دکھائے گا۔ اس لیے عزیزان باوقار، یہ آپ جو کھانے کی چیزیں فیس بک واٹس ایپ پہ لگاتے ہیں، اس سے بالکل پرہیز کریے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو بیچارے صبح کو بھوکے سوتے ہیں اور بھوکے پھر سو جاتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں پھر بھوکے سو جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، ہمیں افطار کا انتظام دیا ہے، تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی روزدار کو روزے کی افطار کراتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کل یہ روزہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے لیے اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اور جب کوئی ڈھال بن جاتی ہے تو جیسے ڈھال کے لیے آپ تیر لگا لیں، تیر کے لیے ڈھال، تو تیر پھر آپ کے اندر پار نہیں کر سکتا، وہ ڈھال روک لیتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی روزدار کو افطار کراتا ہے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے یہ روزہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنا اگر مال نہ ہو، اتنی دولت نہ ہو کہ ہم کسی کو پیٹ کھانا کھلا سکیں، تو سرکار نے فرمایا ایک گھوٹ پانی ہی صحیح، ایک گھوٹ دودھ ہی صحیح، ایک کھجور ہی صحیح اگر آپ کھلائیں گے تو اللہ رب العزت جتنا ثواب اس روزدار کو عطا فرمائے گا، اتنا ہی ثواب اس کو کھلانے والوں کو عطا فرمائے گا۔ تو اپنے اندر، اپنے دسترخوانوں میں یہ گنجائش پیدا کیجیے گا کہ جہاں آپ اچھے تمام طریقے کے انعامات اور تمام طریقے کے بہترین قسم کی لذیذ غذاؤں سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں روزے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کوئی ایسا غریب ہو، کوئی ایسا مفلس ہو جو اپنی زبان سے نہ کہہ پاتا ہو، تو آپ خاموشی سے اس کی مدد کیجیے گا، اس کی معاونت کیجیے گا، اس کے کھانے کا انتظام کیجیے گا، چونکہ یہ زندگی سب ہماری فنا ہو جانے والی ہے۔ یہاں اچھے کپڑے پہن لیں، اچھی غذائیں کھا لیں، اچھی شہرت کما لیں، سب فنا ہو جانے والی ہے۔ سب سے اچھی زندگی ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ جب ہم جماعت جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت جو اپنے مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اس سے بڑھیا کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اس کو اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جس کو موت دے اس کو اسلام کی حالت میں موت دے۔ اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر ہماری زندگی اسلام پہ گزر رہی ہے اور ہماری موت ایمان پہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے عزیزان باوقار، رمضان المبارک کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں جب پیدا کریں گے تو پروردگار عالم آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ آپ کسی کے الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھا دیں گے تو پروردگار عالم آپ کے مسئلوں کو سلجھا دے گا۔ آپ کسی پہ دست شفقت رکھیں گے، پروردگار عالم آپ کے اوپر اپنا دست رحمت رکھے گا۔ اور سب سے بڑا اہتمام آپ لوگوں کے لیے جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتے ہیں، تو خاموشی کے ساتھ ان کی ہر طریقے سے مدد کیجیے گا۔ جو لوگ کھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ کھانے کا اہتمام کریں، جو کسی کو پیسہ دے سکتے ہیں وہ پیسہ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ایک نیکی بھی بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی تو سمجھ لیجئے ہم اور آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان المبارک کا کما حقہ، اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ